بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی عورت بلا عذر شرعی اپنے شوہر کے بستر کو چھوڑ کر رات گزارتی ہے تو فرشتے اس کی صبح کرنے تک اس پر لعنتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ بے وقوف دوسری عورت ہوتی ہے جسے یہ لگتا ہے کہ مرد پہلی عورت سے بے وفائی کر کے اس کے ساتھ مخلص ہے۔ محبت میں نقصان صرف عورت کا ہی ہوتا ہے، جسم کا، عزت کا، آبرو کا۔ مرد تو اپنی ماں کی پسند کو بھی چوم لیتا ہے۔ بے وقوف ہوتی ہے وہ عورت جو مرد کی محبت پا کر ہوا میں اڑنے لگتی ہے۔ مرد اپنے الفاظ سے ایک ہی لمحے میں آپ کو آسمان پر اور دوسرے ہی لمحے زمین پر پٹکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ زندگی میں انمول ہے وہ شخص جو پھول بھلے نہ لائے مگر آپ کو پھولوں کی طرح کبھی مرجھانے نہ دے۔ عورت کی ساری خوبصورتی اس کی زندگی میں آنے والا مرد ہے۔ اگر وہ چاہے تو 20 سال کی عورت کو 50 سال کا کر دے اور 50 سال کی عورت کو 20 سال کا۔ عورت اپنے وجود اور روح پر اسی مرد کو حکومت کرنے دے سکتی ہے جس مرد کو وہ خود اپنے آپ سے بھی زیادہ محبت کرتی ہو۔ لوگ سمجھتے ہیں محبت تو پہلی نظر میں ہو جاتی ہے۔ محبت تب شروع ہوتی ہے جب تم کسی کے غصے، تھکن، خاموشی، بیزاری سب کچھ دیکھ کر بھی اسے چاہنے کا فیصلہ کرتے ہو۔ جیسے دال چینی میں دال نہیں ہوتی، آملیٹ میں آم نہیں ہوتا اور روح افزا میں روح نہیں ہوتی، اسی طرح ساسو ماں میں ماں نہیں ہوتی۔ جوتے انسان کی شخصیت کا اہم حصہ ہیں۔ لوگ آپ کو آپ کے جوتوں سے جج کرتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اچھے جوتے پہنیں۔ اگر آپ کو کسی بات کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تو اٹھیں اور وہی بات ڈائری میں لکھ لیں، اس سے آپ کا اسٹریس کم ہوگا۔ زندگی مسلسل جدوجہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ پاک ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ جب آپ روشنی میں ہوتے ہیں تو ہر چیز آپ کا پیچھا کرتی ہے، لیکن جیسے ہی اندھیرے میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کا اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ لالچ پر رشتوں کی بنیاد نہیں رکھنی چاہیے۔ وہ شخص کبھی بھی خالص ہو کر آپ سے محبت نہیں کر سکتا جس نے رشتوں میں باقاعدہ ڈیل کی ہوتی ہے۔ رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے اور جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ جب موبائل سے بیلنس اور رشتوں سے پیار ختم ہو جائے تو لوگ گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ زندگی بھی کیا عجیب چیز ہے، ایک دن مرنے کے لیے پوری زندگی جینا پڑتا ہے۔ بدتمیزی ہر انسان کر سکتا ہے مگر اچھے انسان کو تربیت روک لیتی ہے۔ مسلمانوں کے زوال کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے عبادت اور عبادت گاہوں کا تو بڑا خیال رکھا لیکن انسانوں کا خیال رکھنا چھوڑ دیا۔ جو مسکرا رہا ہے اسے درد نے پالا ہوگا، جو چل رہا ہے اس کے پاؤں میں بھی چھالا ہوگا۔ بنا ٹھوکر کے انسان چمک نہیں سکتا، جو جلے گا اسی دیے میں تو اجالا ہوگا۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ گرنا اہم نہیں ہے، گر کر اٹھنا اہم ہے۔ اہم یہ نہیں کہ آپ کتنی بار گرتے ہو، اہم یہ ہے کہ آپ اٹھنے میں کتنی دیر لگاتے ہو۔ عورت کی محبت سے نہیں نفرت سے ڈرو کہ جب وہ خاص سے عام کر دے تو دی ہوئی دعائیں بھی واپس چھین لیتی ہے۔ مرد تبھی آپ کو آپ سے بھی زیادہ یاد کرنے لگے گا جب آپ مرد کو یاد کرنا، میسج کرنا چھوڑ دیں گی۔ ماں کے بعد بیوی اپنے شوہر کی سب سے اچھی ہمدرد ہوتی ہے۔ وہ مرد کبھی تم سے شادی نہیں کر سکتا جو عورتوں کو دیکھ کر پگھل جائے اور ان کا پیچھا کرے۔ عورت کو محبت دینی ہے تو نکاح کی صورت میں دیں، ورنہ گوشت کی تاڑ میں تو کتے بھی ہوتے ہیں۔
عورت مرد کے ساتھ اپنا رشتہ بچاتے بچاتے اپنی قدر کھو بیٹھتی ہے اور مرد اپنی اکڑ کی وجہ سے عورت کو کھو بیٹھتا ہے۔ مرد کا دل ایک کمرہ ہے جس میں صرف ایک عورت رہ سکتی ہے، لیکن دل کے آس پاس بہت سے ایسے کمرے بھی ہوتے ہیں جو کبھی خالی نہیں رہتے۔ ریلیشن شپ میں تھوڑے عرصے کے بعد ایک لڑکے کا پیار ہمیشہ گھٹ جاتا ہے، لیکن لڑکی کا پیار ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے۔ جو مرد جھوٹ بولنے کے ہنر میں ماہر ہو وہ مرد صرف پرائی عورت کو خوش رکھ سکتا ہے، اپنی بیوی کو نہیں۔ عورت ہو یا مرد، محبت میں ایک سے زیادہ آپشنز رکھنے والے بالآخر گھروں کے کونوں میں چھپ کر روتے ہیں، لہٰذا اپنے جیون ساتھی کے ساتھ وفادار رہیں۔ مرد کو اپنی کمی محسوس کروانا چاہتی ہو تو اس کے سامنے ہمیشہ بے بسی کا کھیل کھیلتی رہو، یعنی معصومیت کا کھیل۔ نفسیات کے مطابق بلیک کلر کو پسند کرنے والے لوگ اپنی زندگی میں بہت زیادہ سنجیدہ اور مخلص ہوتے ہیں۔ گھر میں بے ترتیب کپڑے یا بکھری چیزیں نحوست لاتی ہیں۔ خواب میں قرآن پاک کو دیکھنا اللہ پاک کی طرف سے ہدایت اور ایمان کی دلیل ہے۔ جو عورت کھانا پکاتے وقت 11 مرتبہ سورۃ کوثر اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ لے تو انشاءاللہ رزق میں بے پناہ برکت اور اضافہ ہوگا۔ خواب میں روشنی دیکھنا اللہ پاک کی طرف سے خوشخبری ہے۔ محبت ایسا دریا ہے کہ بارش روٹھ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا۔ جیت کی عادت اچھی ہوتی ہے، لیکن کچھ رشتوں میں ہار جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ وقت تو انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ بہترین یادداشت یہ ہے کہ انسان اپنی نیکی اور دوسروں کی کوتاہی کو ہی بھول جائے۔ آج کل ان بچوں کو پیار کے روگ لگے ہوتے ہیں جنہیں حفاظتی ٹیکے بھی پورے نہیں لگے ہوتے۔ زندگی میں کبھی بھی ہمت نہ ہارنا، یاد رکھنا گچھے کی آخری چابی بھی تالا کھول سکتی ہے۔ کنجوس شخص اتنا بدنصیب ہوتا ہے کہ دنیا میں فقیروں کی زندگی گزارتا ہے اور قیامت میں امیروں جیسا حساب دے گا۔ پیار اتنا کرنا کہ حد نہ رہے، مگر یقین بھی اتنا کرنا کہ شک نہ رہے۔ وفا اتنی نبھانا کہ بے وفائی نہ رہے، اور دعا اتنی کرنا کہ جدائی نہ رہے۔ ہم زندگی میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ اپنے پیاروں کو تحفے میں گھڑی تو دے دیتے ہیں مگر وقت نہیں دے پاتے۔ تمہیں لوگوں میں کوئی مکمل نہیں ملے گا، لہٰذا ایسے شخص کو تلاش کرو جس کی خامیاں تمہیں تکلیف نہ دیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، بیٹی کے لیے رشتہ دیکھو تو 3 باتوں کا خیال رکھنا، اور ایسے گھر میں کبھی رشتہ نہ کرنا جس گھر کے فیصلے عورت کرتی ہو، جس گھر میں عورت کی عزت نہ ہو، اور جس کنبے میں عورتوں کو طلاق زیادہ ہو۔ جس گھر میں جوان لڑکی کے ہاتھ میں موبائل ہے اس گھر کی 4 دیواری کا کوئی فائدہ نہیں۔ کسی کو بات بری لگی تو معذرت۔